28واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ هو الذي أرسل، وہی ذات ہے جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدیٰ ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ اسے غالب کر دے، علی الدین کلی تمام دینوں پر، وکفی باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تعالی گواہ۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں فتح قریب کا ذکر تھا، ذالک فتحا قریبا، اور فتح قریب سے مراد غزوہ خیبر کی فتح تھی، اور اسی طرح سورۃ مبارکہ کے شروع میں صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین کہا، کھلی فتح، اور پھر کچھ عرصے بعد مکہ فتح ہوا، اور وہ حقیقی کھلی فتح تھی۔ تو دڑا دڑ امت کو فتوحات سے کیوں نوازا جا رہا ہے؟ اوپر نیچے غزوات ہیں اور مسلمانوں کو فتح دی جا رہی ہے۔ اللہ نے آج بھی اس آیت میں اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ اوپر نیچے جو فتوحات کا سلسلہ ہے یہ اس لیے ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلی، کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں سارے دینوں پر غالب آ جائے، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو یہ فتوحات کا سلسلہ نصیب فرمایا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو برحق دین کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اللہ کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب ہو کر رہے گا، اس لیے اللہ نے پے در پے فتوحات سے مسلمانوں کو نوازا۔ غور کریں تو 8 سال کے عرصے میں پورے جزیرہ عرب میں دین پھیل چکا تھا۔ حجت اور دلیل کے اعتبار سے اسلام ہر زمانے میں غالب رہے گا۔ اسلام کو حجت اور دلیل کی بنیاد پر کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا۔ حجت اور دلیل کے اعتبار سے اسلام ہر زمانے میں غالب رہے گا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس دین کو غالب کر دے سارے ادیان پر، وکفی باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی گواہ۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار،
والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، ان کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اشداء علی الکفار، بہت بھاری ہیں کافروں پر۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ اللہ کا فضل، ورضوانا اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ بالکل شروع میں فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صلح حدیبیہ جس وقت اس کی تحریر صلح نامہ ہو رہا تھا، مشرکین نے اعتراض یہ کیا تھا کہ نہ جی محمد الرسول اللہ نہ لکھو، ہم تو محمد کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ اس تحریر نامے کے اوپر نہ لکھو، کیونکہ وہ لوگ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس انکار کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خود گواہی دی۔ اے میرا نبی، اگر یہ مکے کے مشرک نہیں مانتے، عرشوں سے میں اعلان کرتا ہوں محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ تو فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو کفار مٹانا چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کو مٹانا چاہتے ہیں، تو فرمایا اللہ فرما رہے ہیں وہ ابد الآباد قائم رہے گا۔ نبی تو قیامت تک نبی ہے، اب کوئی نبی آئے گا نہیں، تیری نبوت اور رسالت کا گواہ میں خود اللہ ہوں۔ اور اگلے حصے میں والذین معہ میں صحابہ کرام کی اس قدسی جماعت کا ذکر کیا اللہ نے، جس کے ذریعے اللہ نے اس دین کو دنیا میں غالب فرمایا۔ صحابہ کرام کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ والذین معہ، وہ لوگ اے میرا نبی جو آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے تربیت یافتہ ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، یہ کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور مسلمانوں کے حق میں بڑے نرم ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ہیں، مسلمان کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے ہیں، اور غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک رکھنا تو جائز ہے، مگر دین کے معاملے میں ڈھیلا نہ پڑو۔ جہاں مسئلہ دین کا آئے، کافر کے ساتھ دشمنی بھی کرو اور دکھاؤ بھی اس کو سختی دکھاؤ۔ گویا کہ یہ ایمان کا، اسلام کا کمال ہے، جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کرو، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرمی کرو۔ یہ صحابہ کی صفت اللہ نے، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہر جگہ نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے، ہر جگہ سختی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، ایمان کا کمال بھی یہی ہے، اسی رخ پہ کام کیا جائے۔ اور اسی طرح اگلی نشانی صحابہ کی بیان کی، تراہم رکعا سجدا، ان صحابہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں، جب دیکھو کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، اور فرمایا ان کو اللہ کا فضل چاہیے اور اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ ان صحابہ کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے،
یہ تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو رات میں بھی یہ صفت صحابہ کی بیان کی کہ نمازوں کی برکت سے صحابہ کے چہرے پر رونق ہوں گے۔ یہی معنی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر ظاہر ہیں سجدوں کے اثر، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان سے پہچان ہو جاتی ہے۔ یہی صفت تورات میں بھی صحابہ کی ذکر ہے کہ نمازوں کی برکت سے ان کے چہرے برونق ہوں گے۔ عام طور پر نمازی آدمی کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑ جاتا ہے، اور مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پیشانی رگڑ کر خود محراب اور نشانی بنائے۔ اس سے یہ نشانی مراد نہیں ہے، بلکہ اکثر مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان کے چہرے برونق ہیں نمازیوں کے، یہ محراب مراد نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو آدمی اس لیے ماتھا رگڑے کہ میرا نشان بن جائے، لوگ اسے عبادت گزار سمجھیں، فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ منافق ہے۔ بلکہ اس سے مراد یہ جو فرمایا سیماہم فی وجوہہم، سجدوں کے اثر ان کے چہروں پہ ہیں، اس سے مراد ان کے چہرے برونق ہیں، یا ان صحابہ کے اندر تواضع ہے، انکساری کی نشانی ہے، عاجزی کی نشانی ہے، عاجز لوگ ہیں، اکڑ والے لوگ نہیں ہیں۔ اور فرمایا یہی ان کی صفت صحابہ کی انجیل کے اندر بھی بیان ہوئی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، بہت بھاری ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، رحم دل ہیں آپس میں، تراہم، آپ دیکھو گے انہیں، رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل، ورضوانا، اور خوشنودی، سیماہم، ان کی پہچان، فی وجوہہم، ان کے چہروں پر، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے، یعنی ظاہر ہے، ذالک مثلہم، یہ ان کی صفت فی التورات، تورات کے اندر بھی ہے، ومثلہم، اور ان کی صفت فی الانجیل، یوں ہی انجیل کے اندر بھی ہے، کزرع اخرج شطأہ، کزرع، جیسے کہ کھیتیوں، اخرجا، اس نے نکالی، شطأہ، اپنی کونپل، فآزرہ، پھر اسے مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہو گئی، فاستوی علی، کھڑی ہو گئی، علی سوقی، اپنے تنے پر، یعجب الزراع، بلی لگتی ہے کسان کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ دل جلائے ان سے کفار کے۔ صحابہ کرام کی جماعت کی مثال اللہ نے آیت کے اس حصے میں ایک پودے سے دی، کھیتی سے دی۔ جیسے آدمی بیج بوتا ہے، ایک کمزور کونپل نکلتی ہے، اور پھر وہی کونپل درخت بنتی ہے، قداور درخت، مضبوط درخت بن جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح زمین سے نکلنے والا پودا نرم اور نازک کمزور ہوتا ہے، مگر بعد میں کچھ عرصے کے بعد مضبوط ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا صحابہ کرام کی قدسی جماعت ابتداءً کمزور تھے، تعداد
تعداد میں بہت تھوڑے تھے صحابہ، مگر بعد میں اللہ نے صحابہ کو ایسا مضبوط کیا کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ جیسی عظیم سلطنتوں کو تہ و بالا کر دیا۔ اور فرمایا کہ کھیتی جس طرح جب تیار ہو جاتی ہے کسان خوش ہوتا ہے کہ اس کی محنت ٹھکانے لگ گئی، اب وہ اس کا پھل پانے والا ہے، اسی طرح اللہ نے صحابہ کی اس قدسی جماعت کو مضبوط بنا دیا تاکہ کفار کو اللہ غصے میں ڈالے۔ اس وجہ سے صحابہ کی ترقی کو دیکھ کر، صحابہ کا جو پھل پکنے والا ہے اسلام کی ترقی، اس کی وجہ سے کفار کو تکلیف ہو، کفار صحابہ کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے۔ اللہ نے بھی فرمایا لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کو میں نے ترقی دی تاکہ اس سے کافروں کے دل جلیں۔ صحابہ کی ترقی کافر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے لیغیظ بہم الکفار سے استدلال کیا ہے کہ جو انسان صحابہ سے حسد رکھے، صحابہ کے نام سے جلتا ہے، صحابہ کے متعلق بدگمانی کرتا ہے، وہ انسان کفار میں شامل ہے۔ اور کوئی سچا مسلمان صحابہ کے متعلق بدگمانی نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہ پاک لوگ تھے جن کی اللہ نے قرآن میں تعریفیں کی۔ دیکھ لو لیغیظ بہم الکفار، جن کے سامنے صحابہ کرام کا نام لیا جائے غصہ آ جائے تو سمجھو یہ بھی دوسری قوم ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ ان صحابہ کی ترقی سے کافروں کے دل جلاتا ہے، صحابہ کی ترقی دیکھ کر کافر جلتا ہے، صحابہ کا نام بھی سن کے لیغیظ بہم الکفار، کفار جلیں گے، غصے میں ہوں گے۔ اور فرمایا ان صحابہ کے لیے اللہ نے وعدہ کس کا کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، وعد اللہ، اللہ کریم نے وعدہ فرمایا الذین آمنوا، ایمان والوں سے، اور ایمان کا مصداق ایمان والے سب سے پہلے نبی کے صحابہ ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، منہم ان میں سے، مغفرتاً، مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑے اجر کا اللہ نے صحابہ سے وعدہ فرمایا۔ مغفرت اور بخشش کا وعدہ اللہ نے فرمایا۔ اب بھی اگر کوئی صحابہ کے ایمان پہ چہم گوئیاں کرتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، وہ کافروں کے ساتھ شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق